الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آیت کریمہ پڑھ لیجئے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے دو باغات عطا فرمائے۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ میرا مال اور میری نفری بہت زیادہ ہے، اور اس بات پر تکبر کیا۔ تو دوسرا کہنے لگا کیا تو ان چیزوں پر تکبر کرتا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، کہ میں یہ گمان نہیں کرتا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم کی جائے گی، اگرچہ قیامت قائم کر دی بھی گئی تو مجھے اس سے بہتر جگہ اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر قال له صاحبہ، دوسرا اپنے ساتھی سے کہنے لگا، قال کہا لہو اس کے لیے، صاحبہ اس کے دوسرے ساتھی نے، وہو اور وہ، یحاورہ جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہنے لگا اکفرت کیا تو کفر کرتا ہے، بالذی اس ذات کے ساتھ، خلقک جس نے تجھے پیدا فرمایا، من سے تراب مٹی، ثم پھر من سے نطفۃ نطفہ، ثم پھر سواکا پورا کیا، رجلاً آدمی بنانے میں۔ لیکن میں کہتا ہوں، ہوا وہ اللہ ہے، ربی میرا رب، ولا اور نہیں، اشرکو میں شریک ٹھہراتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو بھی۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا پہلا آدمی جس نے یہ بات کہی کہ میرا مال، میرے باغات کے پھل اور میرے پاس جو ملازم ہے بہت زیادہ ہیں، یہ دوسرا ساتھی اس کو کہنے لگا کہ کیا تو ان چیزوں سے کفر کرتا ہے، حالانکہ جو رزق ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات عطا کرنے والی ہے، حالانکہ جو باغات میں پھل عطا کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ چاہے تو نفع دے چاہے تو نقصان دے، تم ان باتوں پر کیوں کفر کرتے ہو؟ بالذی خلقک، بے شک تمہیں اللہ رب العالمین کی ذات نے پیدا کیا ہے، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفہ سے، ثم سواک رجلا پھر تمہیں مکمل آدمی بنایا۔ کیونکہ انسان کی تخلیق کا مرحلہ اللہ رب العالمین نے بیان اس انداز سے فرمایا کہ پہلے پانی کا ایک قطرہ، پھر اس سے گدلا پانی، پھر اس سے خون کا لوتھڑا، پھر اس سے گوشت کا ٹکڑا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین انسان کے اعضاء کو مکمل کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ 9 ماہ میں مکمل انسان کو ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین پیدا فرماتے ہیں۔
تو اس شخص نے بھی یہی بات کہی، اکفرت بالذی، کیا جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے تو اسی کا انکار کرنے والا ہے؟ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی توحید کا ذکر کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل تنگ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار سے گزرتے آپ پر آوازیں کسی جاتی، آپ کے ساتھ مذاق کیا جاتا اور آپ کو ہمیشہ تنگ کرتے رہتے۔ اور یہاں پر سورت میں اکثر آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا، اور اس قصے کو بیان کرنے کا بھی جو اللہ رب العالمین نے پچھلے رکوع سے یہ آیات جاری ہیں، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، کہ اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کی مثال کو ذکر کیا، لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، دونوں میں سے ہر ایک کو باغات عطا فرمائے، لیکن اصل جو مقصد تھا وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو بیان کرنا، جو اس آیت کریمہ میں اور اس سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کہہ رہا کہ کیا تو نے اس رب کا ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا؟ پھر کہنے لگا لیکن هو اللہ ربی، لیکن میرا اللہ رب ہے، اللہ جس نے مجھے پیدا فرمایا وہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رازق کے ساتھ کسی بھی قسم کا کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ شرک جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی یہی وصیت کی تھی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور شرک جو ہے اللہ رب العالمین، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین اگر انسان سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کر کے آئے تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اگر اس کے نامہ اعمال میں ایک ذرہ برابر شرک موجود ہوا تو وہ شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے۔ انسان غلطی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اگر انسان عبادات کے اندر کوئی غلطی کر لے گا وہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ اسے معاف فرما دیں گے۔ کون سی چیزیں معاف نہیں کی جانی؟ ایک جو شرک ہے اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں فرمائیں گے، اور دوسرا حقوق العباد، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ اور یہاں پر ان دونوں آیات میں ان دونوں لوگوں کی جو گفتگو ہے اس میں دوسرا ساتھی اپنے پہلے ساتھی سے جو تکبر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور انکار کرتا ہے، تو وہ سمجھا رہا ہے کہ کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے اور نطفے سے مکمل آدمی بنایا، لیکن میں تو اپنے اللہ کو ہی رب مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔